پروگرام پبلک ٹاک وسیم چودھری کے ساتھ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں برطانیہ میں جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں امیگریشن کے حوالے سے خاص طور پر, اور جو حکومت کی پالیسیز ہیں متعلقہ اداروں کی, اس پر ہم آپ کو باخبر رکھ رہے ہیں. اور ایک اور نئی خبر کے ساتھ میں یہاں پر حاضر خدمت ہوں کہ برطانیہ کے اندر جب پریشر بڑھا ہے گورنمنٹ کی جانب سے, ہوم سیکٹری کی جانب سے, متعلقہ اداروں کی جانب سے امیگرینٹس کے خلاف, تو قوانین میں تبدیلیاں آئیں. کافی سارے نئے قوانین بن گئے ہیں, آلموسٹ سارے نئے بن گئے ہیں. تو اس کے بعد بہت زیادہ لوگ جو تھے ملک سے باہر تھے, جن کے پاس ILR تھا, یا آپ دیکھیں بہت ساری دنیا کے لوگ یہاں پر آباد ہیں, صرف پاکستان کے نہیں ہیں, انڈیا سے, افریقہ سے, مڈل ایسٹ سے, امریکہ سے, یورپ سے. تو اس کے بعد جب یہ پریشر بڑھا ہے تو دوسری طرف حکومت پر جو برطانوی شہریت حاصل کرنے کے لیے 3,15,000 درخواستیں جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں کہ ان کو برطانیہ کی شہریت دی جائے. تو بہت بڑا نمبر ہے. جہاں پر آپ ڈکریز کی بات کر رہے تھے, امیگریشن کنٹرول کی بات کر رہے تھے, تو یہ 3,15,000 کا نمبر دیکھ کر ریفارم اور کنزرویٹو بھی ہل گئے ہیں. اس پر میں بات کروں گا. میرے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون لندن سے سولیسٹر رومانہ کوثر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فار انوائٹ می. جی رومانہ کوثر, یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا نمبر جو ہے برٹش سٹیزن شپ کے لیے سامنے آیا ہے. اور آلریڈی یہ لوگ, ان کو ILR ملے ہوئے تھے, کوئی آج نہیں ملے, پرانے بہت سارے لوگ تھے, کوئی ملک میں تھے, کوئی ملک سے باہر تھے, کوئی انگلش کورس کا مسئلہ تھا یا کوئی اور ریزن تھی. لیکن جب گورنمنٹ نے پالیسیز دیکھیں سخت کی ہیں, ایکشن شروع کیا ہے, امیگریشن پر کنٹرول کیا ہے, تو ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نمبر ڈکریز ہو گئے ہیں, دوسری طرف دیکھیں 3,15,000 نئے لوگ شہری بن رہے ہیں. یقیناً بن جائیں گے, پاسپورٹ جب مل جائیں گے, شہریت مل جائے گی, نیچرلائزیشن ہو جائے گی. تو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں ایز اے سولیسٹر؟ اور دوسری طرف جو ہے ریفارم اور جو کنزرویٹو ہے وہ بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں, آمنے سامنے ہیں. جی جی ڈیفینیٹلی. آئی تھنک یہ جو آپ نے فگرز بتائے ہیں دے آر کوائٹ شاکنگ بیکاز اٹس یہ ہاف ایئر کے فگرز ہیں, فل ایئر کے بھی نہیں ہیں. سو کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر, جنوری سے لے کے ابھی تک اراؤنڈ 17% انکریز ہوا ہے کہ لوگوں نے نیشنلٹی اپلیکیشنز اپلائی کی ہیں. دس از کوائٹ کنسرننگ بیکاز جو لیبر گورنمنٹ یا جنرلی گورنمنٹ جو ٹاپکس کے اوپر اویئرنیس کر رہی تھی اپلیکنٹس کو کہ فیوچر میں اگر آپ جیسے سیٹل نہیں ہے یا آپ کے پاس برٹش نیشنلٹی نہیں ہے تو آپ کو ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے. تو آئی تھنک اس وجہ سے کافی لوگ گھبرا کے انہوں نے جلدی میں یہ اپلیکیشنز ڈال دی ہیں. اینڈ وہ یہ کوشش کریں جن کے پاس نہیں تھی نیشنلٹی تو وہ جلدی سے انہوں نے ٹرائی کیا کہ وہ اپلیکیشنز ڈال دیں. جی اس کا افیکٹ I'm sure کہ اسی کی وجہ سے ہوا ہوگا. اینڈ گورنمنٹ نے کافی اور بھی چیزیں ساتھ ساتھ بولی تھی. فار ایگزامپل اگر کسی نے کوئی کرمنل افینس کیا تو اس کو بھی ہم ڈپورٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس نیشنلٹی نہ بھی ہو یا ایون ہو تو ہم ڈپورٹ کر سکتے ہیں. اینڈ جو 5 to 10 year رول جو یہ کرنا چاہ رہے تھے تو لوگوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ اور یہ اسٹرکٹ کرے نیشنلٹی obtain کرنے کے لیے بھی, تو ہم اپنا جو نیشنلٹی سٹیزن شپ ہے اس کو کنفرم کر لیں. سو اس ریزن سے لوگوں نے اپلائی کیا ہے. اچھا رومانہ جی, یہ بات تو صحیح ہے, آپ نے ایک یہ بھی ریزن ہے. اور بہت سارے آپ دیکھیں کہ لوگ جو UK میں ہیں وہ ILR لے کر اپنے اپنے ملکوں میں چلے جاتے ہیں, وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جب مرضی واپس آ سکتے ہیں, کہ انڈیفینیٹ لیو ریمینٹ ان کے پاس ہے. لیکن جب یہ اس طرح کی خبریں آئیں کہ جی امیگریشن کے قوانین ہی چینج ہو رہے ہیں, نئے قوانین لاگو ہو رہے ہیں, نئے بندوں کو آنے نہیں دیا جائے گا, تو یہ نمبر جو ہے اب ریفارمز اور کنزرویٹو کے لیے بہت بڑا شاکنگ نمبر ہے. کہ وہ ڈکریز کی باتیں کر رہے تھے کہ لوگ جو برطانیہ چھوڑ کر جا بھی چکے تھے اب وہ دیکھیں واپس آ کر نیشنلٹیاں لے رہے ہیں. تو یہ ڈکریز کی بجائے جو ہے نیشنلٹی کی طرف انکریز ہو گیا ہے. تو اب گورنمنٹ جو ہے اب چند دنوں میں پارلیمنٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی, اور اصل جو منڈے ٹو فرائیڈے جو پارلیمنٹ پرائم منسٹر کویسچن ٹائم بھی ہوگا, اور یہی چیزیں پرائرٹیز پہ ہیں جو کنزرویٹو اور ریفارم کر رہی ہے, کرٹیسائز کر رہی ہے امیگریشن کو لے کر, کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ نمبرز کی گیم کر رہی ہے ساری. لیکن پرائم منسٹر جو ہیں وہ بڑی خاموشی سے وہ دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو. فائلیں ان کی ٹیبل پر پڑی ہیں, کیئر ورکر کی بھی, اور دیگر جو قوانین جو ہیں بننے ہیں یا اس میں تبدیلی آنی ہے. تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نئے
سیشن پارلیمنٹ کے جب شروع ہو جائیں گے تو اس میں کوئی نئے قوانین آپ بنتے دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ پارلیمنٹ کی بینچز کے اندر بھی جو ان کی اپنی لیبر پارٹی ہے، ود ان دا لیبر پارٹی بھی کافی کرٹیسزم ہے امیگریشن کو لے کر. ڈیفینیٹلی آئی تھنک اس میں یہ جو سارے فگرز ہم سب دیکھ رہے ہیں، چینجز آئی ہیں چیزوں میں، اپلیکنٹس میں جنرل ڈیکریز ہوئے. پارلیمنٹ کا یہ اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے مائگریشن کو کنٹرول کرنا ہے، چیزیں کنٹرول کرنی ہے. سو ایم شور کہ ہوپفلی جب پارلیمنٹ ری اسٹارٹ ہوگی انہوں نے اور جو اناؤنسمنٹ پہلے سے کی ہوئی ہیں اس کے اوپر کام کرنا ہوگا. اینڈ پرہیپس ہو سکتا ہے کہ اور بھی چیزوں میں وہ چینجز لائیں امیگریشن رولز اینڈ ریگولیشنز میں. نیشنلٹی کے اوپر جو آپ بات کریں کہ جو لوگ جن کے پاس ILR تھا وہ they left the UK، وہ کہیں اور جا کے سیٹل ہو گئے، لیکن صرف نیشنلٹی لینے کے لیے وہ واپس آئے. یہ چیزیں بھی ہمیں فگرس میں ہمیں سامنے آئے. سو ہو سکتا ہے اس کے اوپر گورنمنٹ ریسٹرکشنز لگانا چاہے، بیکاز ان کافی سالوں سے یہ رول ہے کہ اگر آپ کے پاس ILR ہے تو آپ UK سے باہر for 2 years آپ کہیں بھی رہ سکتے ہیں. You don't have to be resident in the UK. اینڈ جب آپ نیشنلٹی اپلائی کرتے ہیں تو آپ یہ کنفرم کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی UK جو ہے وہ آپ کا مین ہوم ہوگا، اس وجہ سے آپ نیشنلٹی اپلائی کریں. سو ہو سکتا ہے ان دو رولس کے بیچ میں گورنمنٹ کچھ نہ کچھ اس میں امینڈ کرے، چینجز کرے کہ اگر جس کے پاس ILR ہے وہ سیٹل باہر نہیں ہو سکتا. they have to remain in the UK. But it just depends کہ گورنمنٹ کی کیا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا، کیا اسٹریٹجی ہوگی، کس طریقے سے وہ باقی چیزیں کنٹرول کرنا چاہیں گے. اچھا، ابھی فوری طور پر آپ کے علم میں تو ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے جس طرح سے یہ پریشر اپلیکینٹس نے ڈالا ہے متعلقہ اداروں پر کہ فوری سارے پاسپورٹ لے رہے ہیں امیگریشن جو ILR کے بعد جو ہے برٹش سٹیزنشپ. تو آپ دیکھ رہی ہیں کوئی اس میں پہلے یا بعد میں یا فیوچر میں کوئی ایسی تجویز آئی ہو قانون چینج کرنے کے حوالے سے، یا ابھی سیم جو پاس میں تھا وہی قانون ہے؟ ابھی تو جو پاس میں تھا وہ بہت سالوں سے ہے، وہ بھی اس پہ چینج نہیں ہوا ہے. بٹ بیکاز اس پہ یہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے جو ابھی ریسنٹ رپورٹس آئی ہیں، ہو سکتا ہے گورنمنٹ اس کو کنسیڈر کرے. جیسے اپوزیشن پارٹی کرٹیسائز کریے کہ یہ لوگوں کو تو نکال رہے تھے، اس طرح تو اور لوگ آئے گئے جو یہاں پہ رہ بھی نہیں رہے تھے، ILR لے کے چلے گئے تھے، وہ واپس آئے. تو ہو سکتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی بنائے، لیکن ایسا کوئی رول نہیں ہے. But this is something that they may consider in the future. اچھا، ڈیفینیٹلی. اس کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ یہ سوال ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح گورنمنٹ نے 1 بلین پاؤنڈ جو ہے وہ سیو کیا ہے ہوٹلز میں جو اسائلم سیکرز کو نکالا ہے. تو اب یہ اچیومنٹ جو ہے ریفارم کہہ رہی ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالا اور ہم ہوٹلوں میں گئے، مظاہرے کیے، سب کچھ کیے فار رائٹ نے. تو ان کے پریشر کی وجہ سے یہ لوگ ہوٹلوں سے نکل کے اب عام جو اکاموڈیشن میں جا رہے ہیں. اسی طرح لنڈن کے اندر پارلیمنٹیرین یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ جو لنڈن کی سوشل ہاؤسنگ ہے، امیگریشن کے ساتھ جو سوشل ہاؤسنگ ہے 48% وہ بھی امیگرینٹس کے پاس ہے. تو اگر دیکھیں پہلا یہ قانون ہوٹلوں سے نکل جاتے ہیں اور جو برٹش بورن ہے وہ جو ہے اسٹرگل میں ہیں، ان کو وہ سوشل ہاؤسنگ نہیں مل رہی. لنڈن کی خاص طور پہ بات کر رہے ہیں جو کہ آپ بھی لنڈن میں موجود ہیں. تو لنڈن میں تو بہت بڑے امیگرینٹس کی تعداد نمبر جو ہیں وہ موجود ہیں. کافی سب سے زیادہ جو آپریشن ہوئے ہیں جو ڈلیوری ڈرائیور اور گگ اکانومی کے خلاف وہ لنڈن میں ہوئے ہیں، ہیئر ڈریسرز پہ اور جو کار واش سینٹرز بنے ہوئے تھے. تو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں کہ پھر کس طرح سے اس مسئلے کو اب جو ہے گورنمنٹ، اور اگر وہ جس طرح سے ریفارم اور کنزرویٹو آ رہی ہے تو اگر آپ اس کو ڈیلیور نہیں کرتے تو کافی مشکل ہو جائے گی نئے وزیر اعظم کے لیے؟ ڈیفینیٹلی آئی تھنک جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ اکوموڈیشن سے تو لوگوں جو اسائلم سیکرز تھے ان کو وہاں سے نکالا ہے. اکوموڈیشن جو گورنمنٹ کی طرف سے ملی تھی اس پہ کم پریشر ہو سکتا ہے ہو گیا ہوگا، but it doesn't mean کہ دوسری ایسپیکٹ سے دوسری چیزوں پہ افیکٹ نہیں ہوا. فار ایگزامپل سوشل سروسز، I'm sure ان کے اوپر زیادہ پریشر ہو گیا ہوگا. اگر کوئی اسائلم سیکر کو آپ نے گھر سے نکال دیا ہے، انہوں نے کہیں تو جانا ہے، اٹس ناٹ لائک کہ وہ کام کر رہے ہیں یا ان کی کوئی پراپرٹیز ہے یہاں پہ جہاں پہ وہ جا سکتے ہیں. اینڈ موسٹ اسائلم سیکرز جو ہوتے ہیں ان کے ریلیٹیوز یا کوئی ایسے نہیں ہوتے یہاں پہ جن سے وہ سپورٹ مانگ سکتے ہیں. سو I'm sure کہ افیکٹ جو ہوگا وہ سوشل سروس پہ ہوگا اینڈ لوگ ہوم لیس بن جائیں گے آن دا اسٹریٹس، جس طرح ہوتا ہے وہاں پہ رہیں گے. اینڈ دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی پریکٹیکل. Government will have to take some sort of action to house them. I mean, ہوٹل سے نکالنا is not an achievement کہ آپ
جو ہوٹلز آپ نے دیے ہوئے تھے, لیکن ان کو کوئی نہ کوئی اور طریقے سے ان کو ہاؤس کرنا ہوگا, بیکاز اٹ ول افیکٹ their human rights and their right to be accommodated in the UK. And جیسے آپ نے کہا کہ جو لوگ already families جن کی for example large families ہوتی ہیں وہ struggle کر رہی ہوتی ہیں accommodation کے لیے, وہ کافی سالوں سے queues میں ہوتی ہیں proper government کی طرف سے ان کو accommodation ملے. تو اب جو asylum seekers بھی اسی ٹریک پہ آ جائیں گے, they will be overburdened on the social services, so it will be more difficult for them to manage asylum seekers and the UK residents who need accommodation. اس سچویشن میں ان کے لیے مشکل ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا یقیناً. چیلنجز کافی ہیں, اور نیکسٹ فیو ڈیز میں پارلیمنٹ جو ہے پرائم منسٹر پہنچیں گے, ان کا پہلا سیشن ہوگا پرائم منسٹر بننے کے بعد. گو کہ انہوں نے 10 نارتھ کے اندر, لنڈن 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اندر جب وہ گئے, کافی انہوں نے میٹنگز کی ہیں. نارتھ کے اندر کافی ساری تبدیلیاں آئی ہیں ہاؤسنگ کے حوالے سے, روڈ جو نیا 10 سالہ منصوبہ جو دیا ہے اس حوالے سے. لیکن جو امیگریشن کا بڑا امتحان ہے وہ آپ دیکھیں کہ بڑے برطانوی نشریاتی ادارے اور خبرات کہہ رہے ہیں کہ پہلا بڑا امتحان نیکسٹ فیو ڈیز میں پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر اینڈی برنم کا ہوگا. اور جو نمبر پارلیمنٹ میں دیں گے ڈیفینیٹلی اپوزیشن کی جانب سے بھی بہت سارے سوالات انہوں نے تیار کر رکھے ہیں, اور کوئی آسانی سے یہ جو ہے وہ نمبر پر بلیو کیا جانا مشکل ہوگا. تو ہاؤس آف لارڈ بھی کافی اس حوالے سے قوانین پر نظر رکھے ہوئے ہیں, اور جو 2-3 قوانین ایسے تھے انہوں نے لاسٹ میٹنگ میں ان کو ریجیکٹ کیا تھا, اور کہا تھا کہ یہ قوانین جو ہے برطانیہ میں جو کیئر ورکر کے حوالے سے خاص طور پہ تھے تو وہ مناسب نہیں ہے. میں آخر میں پھر آپ کو تھینک یو بولوں گا. تھینک یو سو مچ. رومانہ کوثر ہمارے ساتھ موجود تھی. پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ ہم کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ یقیناً یہ یاد رکھیں کہ جو لیٹسٹ جو ہم آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں, یہ آپ کے کوئی کویسچن ہے امیگریشن کے حوالے سے, اور جو ہم نے اپڈیٹ دی ہے 3,15,000 لوگوں نے برطانوی شہریت کے لیے درخواست دی ہے یو کے میں. اگر آپ اس حوالے سے کوئی سوال رکھتے ہیں یا کوئی امیگریشن کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, رومانہ کوثر سے دیگر جو ہمارے یہاں پہ لیگل کنسلٹنٹ ہیں, یقیناً آپ کومنٹس کے اندر جا کر ضرور آپ اس پر بات کریں, اور اس کلپ کو شیئر ضرور کریں تاکہ یہ انفارمیشن سب تک پہنچے. تو اس بات کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں اپنا خاص خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.